بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ایک بوڑھی عورت اور حضرت سیدنا بی بی فاطمہ۔ تو ایک بوڑھی عورت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے بنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 3 روز سے بھوکی ہوں، کچھ کھانے کو دیجیے۔ بطول رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر بولی، اماں تو 3 روز سے بھوکی ہے، تو میں نے 7 روز سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی کہیں سے 4 مٹھی آٹا آیا ہے، ٹھہریے میں روٹی پکا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھی، سارا آٹا گوندھا، روٹیاں پکائی اور اس بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے دے دی، اماں معاف کرنا، میں زیادہ نہیں دے سکتی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کرنے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے کچھ حصہ رکھا ہے، وہ شام کو واپس آئیں گے، آپ بھی آ جانا اور جو میرا حصہ ہوگا وہ آپ لے جانا۔ سیرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دوستو ایک اور واقعہ ہے، ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب ہوں اور میری ایک اکلوتی بیٹی ہے جو جوان ہو چکی ہے، کچھ دنوں بعد اس کی شادی ہے اور میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ وسلم، مجھ پر نگاہ کرم فرمائیں، مجھے کچھ عطا کریں جو میں اپنی بیٹی کو ہدایت دوں کہ وہ خوش ہو جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا، جاؤ کوئی خالی بوتل، کوئی برتن لے کر آؤ۔ وہ بوڑھی عورت اپنے گھر سے خالی بوتل لے کر آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ لجپال آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے پیشانی مبارک پر سے پسینہ مبارک کے قطرے اتار کر بوتل میں ڈال دیے اور اس بوڑھی عورت سے فرمایا، شادی کے دن اپنی بیٹی کے کپڑوں پر لگا دینا۔ وہ بوڑھی بہت خوش ہوئی۔ بیٹی کی شادی کے دن اس نے وہ پسینہ مبارک اپنی بیٹی کو دیا اور کہا، اسے اپنے کپڑوں پر لگائے۔ پسینہ مبارک لگاتے ہی سارا گھر سارا علاقہ خوشبو سے مہک اٹھا اور اس گھر کو خوشبو کا گھر کہا جانے لگا۔ تاریخ میں ہے کہ اس لڑکی کی جب پہلی اولاد پیدا ہوئی، وہی خوشبو اس بچے میں بھی آنے لگی اور کئی نسلوں تک یہ خوشبو اس خاندان میں آتی رہی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو دوستو مزید ایسے بہترین واقعات ویڈیو سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ایک بوڑھی عورت اور حضرت سیدنا بی بی فاطمہ۔ تو ایک بوڑھی عورت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے بنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 3 روز سے بھوکی ہوں، کچھ کھانے کو دیجیے۔ بطول رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر بولی، اماں تو 3 روز سے بھوکی ہے، تو میں نے 7 روز سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی کہیں سے 4 مٹھی آٹا آیا ہے، ٹھہریے میں روٹی پکا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھی،
سارا آٹا گوندھا، روٹیاں پکائی اور اس بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے دے دی، اماں معاف کرنا، میں زیادہ نہیں دے سکتی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے کچھ حصہ رکھا ہے، وہ شام کو واپس آئیں گے، آپ بھی آ جانا اور جو میرا حصہ ہوگا وہ آپ لے جانا۔ سیرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دوستو ایک اور واقعہ ہے، ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب ہوں اور میری ایک اکلوتی بیٹی ہے جو جوان ہو چکی ہے، کچھ دنوں بعد اس کی شادی ہے اور میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ وسلم، مجھ پر نگاہ کرم فرمائیں، مجھے کچھ عطا کریں جو میں اپنی بیٹی کو ہدایت دوں کہ وہ خوش ہو جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا، جاؤ کوئی خالی بوتل، کوئی برتن لے کر آؤ۔ وہ بوڑھی عورت اپنے گھر سے خالی بوتل لے کر آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ لجپال آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے پیشانی مبارک پر سے پسینہ مبارک کے قطرے اتار کر بوتل میں ڈال دیے اور اس بوڑھی عورت سے فرمایا، شادی کے دن اپنی بیٹی کے کپڑوں پر لگا دینا۔ وہ بوڑھی بہت خوش ہوئی۔ بیٹی کی شادی کے دن اس نے وہ پسینہ مبارک اپنی بیٹی کو دیا اور کہا، اسے اپنے کپڑوں پر لگائے۔ پسینہ مبارک لگاتے ہی سارا گھر سارا علاقہ خوشبو سے مہک اٹھا اور اس گھر کو خوشبو کا گھر کہا جانے لگا۔ تاریخ میں ہے کہ اس لڑکی کی جب پہلی اولاد پیدا ہوئی، وہی خوشبو اس بچے میں بھی آنے لگی اور کئی نسلوں تک یہ خوشبو اس خاندان میں آتی رہی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو دوستو مزید ایسے بہترین واقعات ویڈیو سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ایک بوڑھی عورت اور حضرت سیدنا بی بی فاطمہ۔ تو ایک بوڑھی عورت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے بنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 3 روز سے بھوکی ہوں، کچھ کھانے کو دیجیے۔ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولی، اماں تو 3 روز سے بھوکی ہے، تو میں نے 7 روز سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی، ابھی کہیں سے 4 مٹھی آٹا آیا ہے، ٹھہریے میں روٹی پکا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، سارا آٹا گوندھا، روٹیاں پکائی اور اس بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے دے دی، اماں معاف کرنا، میں زیادہ نہیں دے سکتی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے کچھ حصہ رکھا ہے، وہ شام کو واپس آئیں گے، آپ بھی آ جانا اور جو میرا حصہ ہوگا وہ آپ لے جانا۔ سیرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دوستو ایک اور واقعہ ہے، ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب ہوں اور میری ایک اکلوتی بیٹی ہے جو جوان ہو چکی ہے، کچھ دنوں بعد اس کی شادی